تو انشراح صدر کی طرف ہم بات کر رہے تھے، بات آگے چلی گئی کہ وہ حدیث شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ سینے کا کھلنا کس طرح ہوتا ہے، سینے کا کھلنا کس طرح ہوتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو وہ سینہ کھل جاتا ہے۔ اب ایمان سے بتائیں، وہ جو فقیر نے شروع میں آپ سے بات کی نا کہ جو فیض کا آنا ہے وہ ایک نوری کی شکل ہے، لیکن کیا وہ نظر آتا ہے؟ نور آپ کو آتا ہوا نظر آتا ہے؟ آقا علیہ السلام سینے کا کھلنا کس بات کے اوپر ہے؟ وہ نور کے اوپر ہے۔ وہ نور جب سینے میں داخل ہوتا ہے تو اس کو کھول دیتا ہے اور اس میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ عرض کیا گیا کہ اس کی علامت کیا ہے، تو فرمایا کہ آخرت کی طرف متوجہ ہونا اور دنیا سے دور ہونا اور موت کے لیے اس کے آنے سے پہلے آمادہ رہنا۔ اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ میرا سینہ کھلا کہ نہیں، یا مجھے فیض مل رہا ہے کہ نہیں، تو 3 باتیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں۔ وہ آدمی اپنا جائزہ لے سکتا ہے، اپنا محاسبہ کر کے خود دیکھ سکتا ہے۔ کیا فرمایا کہ اس کی توجہ آخرت کی طرف ہو جائے، یعنی آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، اور دنیا سے وہ بے رغبتی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، اس کی دنیا سے کٹتا نہیں ہے۔ فقیر نے شروع میں کہا کہ دنیا میں تو آپ نے رہنا ہے، یہیں سے آپ کی آخرت بننی ہے، لیکن کیسے رہے گا پھر یہاں سنبھل کے چلے گا کہ یہ دنیا مجھے خراب نہ کر دے، قدم پھونک کے رکھے گا۔ جس طرح آدمی کسی کیچڑ والے پانی سے نکل کے جاتا ہے نا، تو عقل مند کیا کرتا ہے؟ اپنا کپڑا اونچا کر لیتا ہے اس کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے۔ بس دنیا کا معاملہ ایسے ہی کہ یہاں سب کچھ ملے گا، یہاں سب کچھ ہے، اب جو آپ کی ضرورت کی چیز نہیں آپ اس پر ہاتھ کیوں بڑھاتے ہیں؟ نہیں بڑھے نا، وہ آپ کے لیے غیر ضروری چیز ہے، وہ آپ کے لیے چھیٹا ہے، وہ آپ کو گندا کر دے گا، وہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ ہر ایک چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوا کرتی۔ اور فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ موت کے لیے اس کے اندر فکر پیدا ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ اہل طریقت کا مطمع نظر، اہل تصوف اسی بات پر نظر رکھتے ہیں۔ صوفیہ کا قول ہے کہ جسے اللہ گمراہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ اور بہت تنگ کر دیتا ہے۔ جسے اللہ گمراہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ اور بہت تنگ کر دیتا ہے، اس کو سمجھایا بھی جائے تو وہ ہرگز اثر قبول نہیں کرتا، چنانچہ خیر کثیر یعنی تصوف سے دور رہتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کو دیکھو کہ دنیا سے بے رغبتی رکھتا ہے اور کم گوئی ہے، ضرورت کے مطابق بولتا ہے، خواہ مخواہ نہیں بول رہا ہوتا۔ فرمایا کم گو ہے اور دنیا سے بے رغبتی رکھتا ہے تو اس کے نزدیک ہو جاؤ، کیونکہ اسے حکمت عطا کی گئی ہے۔ صوفی کے لیے من جانب اللہ دل پر انوار الہی وارد ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے بصیرت ملتی ہے، اور اسی کی وجہ سے کشف حقائق اور رموز معرفت کی رحمت عالم قدس سے اس پر برستی ہے۔ جو لوگ مشائخ سے اختلاف رکھتے ہیں وہ اس بصیرت سے محرومی کے شکار رہتے ہیں، اور جب انہیں اولیاء کرام سے ایسی بصیرت مل جائے تو اپنی سابقہ روش سے باز بھی آ جاتے ہیں۔ ابن جوزی کا نام آپ نے سنا ہوگا، علامہ ابن جوزی، بڑا نام ہے، تاریخ کے اندر بڑا نام ہے۔ یہ کیسے اس طرف آئے؟ یہ صاحب بھی ابن جوزی علیہ رحمہ، یہ بھی اہل تصوف کو، صوفیزم کو، صوفیہ کرام کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ وہ جو ظاہری علم ان کے پاس تھا، ان کے پاس جو علم تھا انعکاسی تھا، صوفیہ کرام کے پاس علم باطن جسے کہا جاتا ہے، اچھا وہ تو ان کو نظر آتا نہیں تھا، اب نظر وہ آئے جو انہوں نے کتاب پڑھی ہے،
وہ ان کو نظر نہیں آتا تو ان کے بعض معاملات دیکھ کر وہ معترض ہو گئے. یہ صرف ابن جوزی نہیں، بہت ساری لسٹ ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ تو ایک مکمل درس ہو سکتا ہے کہ کتنے لوگ، کتنے بڑے بڑے لوگ، بلکہ شاید فقیر نے بیان کر بھی دیا. اس حوالے سے درس تفسیر میں ایک نشست ہوئی تھی اور کتنے بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں جو بعد میں پھر انہوں نے رجوع کیا اس طرف. تو ابن جوزی صوفیہ کرام کے خلاف اپنی کتابیں بھی لکھ دیں. مخالفت کی حد یہ کہ ان کے خلاف، صوفیہ کرام کے خلاف انہوں نے کتابیں بھی لکھیں. جب کتابیں لکھیں اور حد یہ ہوئی کہ حضور غوث اعظم پر بھی قلم اٹھا دیا. وہاں بھی نکتہ چینی، کیونکہ بات وہی تھی کہ وہ جس عقل کا استعمال وہاں کرنا چاہ رہے تھے، عقل کو تو اس کی خبر ہی کوئی نہیں تھی. یہ تو خرد کی باتیں ہیں، عقل کو اس کا کیا پتہ. تو جب انہوں نے حضور غوث اعظم پہ نکتہ چینی کی نا، تو ابن جوزی ایک رات سوئے. ایک رات جب آپ سوئے تو خواب میں دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ ابن جوزی کو کوڑے لگاؤ. ابن جوزی کو کوڑے لگاؤ. علم رکھنے والا بندہ تھا، معمولی آدمی نہیں تھا. ابن جوزی جب صبح بیدار ہوئے تو فرماتے ہیں کہ کوڑوں کے نشان میرے جسم پر موجود تھے اور درد بھی میں محسوس کر رہا تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس خواب کے بعد میں نے فوراً توبہ کی. میں سمجھ گیا کہ یہ جو میں نے قلم اٹھایا ہے اہل حق کے معاملات میں، تو یہ یقیناً اس کی مجھے سزا دی گئی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں حضور غوث اعظم کے دربار میں حاضر ہوا اور آپ کا مرید ہو گیا. تب جا کے جان چھٹی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے تصوف کی حمایت میں پھر بہت ساری کتابیں لکھی. لیکن جو طریقت کے تصوف کے مخالفین لوگ ہیں نا، آپ کو وہ ابن جوزی کے جو حوالے دیتے ہیں نا، وہ اس کے پہلے کے دکھائیں گے. جب آپ نے توبہ کر لی، حضور غوث اعظم کے مرید ہو گئے، اس سے پہلے کی کتابیں دیکھو ابن جوزی نے اتنا بڑا عالم تھا، اس نے تصوف کے خلاف لکھا ہے، اس کی بات کو کہ ٹھکراؤ گے؟ تو اس کے بعد والی دکھاؤ نا. جب انہوں نے توبہ کر کے، توبہ تو اللہ نے قبول کر لی، جب توبہ اللہ نے قبول کر لی، پھر تم کون ہو کہ بندے ہو کے اس کی جو توبہ موجود ہے اس کا ذکر نہیں کرتے ہو؟ کیوں ڈنڈی مار رہے ہو؟ کیوں اس کو بدنام کر رہے ہو؟ انسان سے غلطی ہو گئی، رجوع کر لیا، ختم ہو گئی بات. تو یہ جو معاملات ہیں تصوف کے، اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ روحانیت صرف بزرگوں سے ربط رکھنے کا نام ہے. روحانیت بزرگوں کے ساتھ ربط مانا تعلق رکھنے کا نام ہے. بھائی آپ دیکھتے ہیں جب آپ کسی سلسلے میں داخل ہوتے ہیں نا، کسی روحانی سلسلے میں داخل ہوتے ہیں، نقشبند میں آ گئے، قادری میں چلے گئے، چشتی میں چلے گئے، سہروردی میں چلے گئے، وغیرہ وغیرہ، تو آپ دیکھتے ہیں جب آپ وہاں پہ جب بیعت ہوتے ہیں تو بیعت ہوتے ہی ساتھ آپ کا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے. کس کے ساتھ؟ بظاہر تو آپ کا تعلق سامنے والے شیخ کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی، جس کے ہاتھ پہ ہم نے بیعت کی، ہمارا اس سے رابطہ ہو گیا. در حقیقت پیچھے وہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس سلسلے کے تمام تر مشائخ، ان سب کے ساتھ آنن فانن رابطہ ہوتا ہے، منسلک ہوتا ہے، اس کا لنک لگ جاتا ہے اسی وقت. ادھر ہاتھ میں ہاتھ ہوتا ہے، ادھر لنک لگ رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ لنک لگتے پتہ ہے کہاں تک پہنچتا ہے؟ ہمارے سلسلہ عالیہ کے اندر وہ لنک یہاں سے لگ کے پہنچتا ہے دربار صدیقیہ تک. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جانشین رسول، خلیفۃ رسول صلی اللہ تعالی وسلم، آپ تک لنک لگا. جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک سے اس بندے کا لنک، روحانی طور پہ جو لنک جیسے ہی وہاں لگا، آپ کا لنک کس کے ساتھ ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جو اب مزار مبارک میں بھی حضور کے ساتھ آرام فرما رہے، خدمت میں ہیں.
تو جیسے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ کے ساتھ لنک لگا، آپ کا لنک رسول اللہ کی روحانی سے لگ گیا۔ امتی ہونے کے ناطے تو پوری امت کا لنک حضور کے ساتھ ہے۔ پوری امت تو یہ تو ایک عوامی بات ہے نا، عوام اور خواص ہر جگہ ہوتے ہیں، عام اور خاص ہر جگہ ہوتے ہیں، تو یہاں عمومی طور پہ تو امت کا لنک حضور کے ساتھ ہے، لیکن یہ جو طریقہ ہے جس طریقے سے آپ وہاں پہنچتے ہیں بیعت کے ذریعے، اس طریقے سے جب لنک لگتا ہے، جیسے ہی وہاں سے لنک لگتا ہے وہاں سے نور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں سے نور چلا، صدیق اکبر ان کے خلفاء ان کے اس طرح سینہ در سینہ سینہ در سینہ ہوتا ہوتا اس کے شیخ کے سینے سے نکل کر اس کے مرید کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے، اور حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ نور جب آتا ہے پھر سینہ کھل جاتا ہے۔ تو نور چلا مدینے سے، مرکز وہ ہے سمرقند و بخارا سے ہوتا ہوا، شاہ نقشبند کے سینے اقدس سے ہوتا ہوا سرن شریف پہنچتا ہے، سرن شریف سے پھر ہمارے اکابر سے، ہمارے مشائخ کے سینہ در سینہ ہوتا جسے آپ وہ سلسلہ مبارک پڑھتے ہیں نا شجرہ شریف، وہ شجرہ شریف یہی تو ہے۔ شجرہ کیوں کہتے ہیں اس کو پتہ ہے؟ شجرہ میں شجر کیا ہے؟ شجر درخت کو کہتے ہیں۔ اب درخت کی جڑیں بھی ہوتی ہیں، اس کا تنا بھی ہوتا ہے، اس کی ٹہنیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے پھول بھی ہوتے ہیں، اس کے پھل بھی ہوتے ہیں۔ تو درخت کی جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اوپر والی یا نیچے والی؟ اوپر پھل لگا، نیچے تو مٹی تھی، جڑیں مٹی میں، کیچڑ میں، مٹی میں، اور اوپر بڑا خوشنما پھول بھی ہے، اوپر خوشنما پھل بھی ہے۔ اب اس میں سب سے پاورفل چیز سب سے اوپر والا یا سب سے نیچے والا کیا ہوگا؟ یا سب سے درمیان والا کہ درخت کا تنا اسی پہ تو کھڑا ہوا ہے وہ۔ ان میں سب سے پاورفل چیز، سب سے اہم چیز، سب سے بنیادی چیز کون سی ہے؟ جڑ، جو نظر نہیں آتی، جو آپ کو عموماً نظر نہیں آتی، کام سارا اسی کا ہوتا ہے۔ اور درخت کے اندر پانی چلتا ہے، درخت کے اندر پانی چلتا ہے، نظر آتا ہے چلتا ہوا۔ ناریل کے درخت کی مثال لے لیں آپ، ناریل کا درخت کتنا طویل ہوتا ہے اور دیکھنے میں خشک بھی لگتا ہے، دیکھنے میں بڑا خشک سا درخت ہوتا ہے، عام درختوں کی طرح تو نہیں ہوتا نا۔ اور ناریل کہاں کتنی ہائٹ پہ جا کے اس پہ ناریل لگتا ہے۔ اچھا، درخت میں سے پانی جا رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، اوپر جب اسے پھل لگا، جو اس کا پھل ناریل ہے، ناریل لگا، اور جب آپ ناریل توڑتے ہیں تو اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ پانی کہاں سے؟ اوپر سے آیا۔ یہ سب جڑ کا کمال ہے۔ لوگوں نے ناریل کھا کے ذائقہ ٹیسٹ کر لیا، پانی بڑا میٹھا تھا، وہ جس کے ذریعے سے آیا نا، وہاں تک کون غور و فکر کرے گا؟ جس کی جڑ مضبوط ہوگی وہی درخت بھی مضبوط ہوگا، جس کی جڑ مضبوط ہوگی اس کا پھل بھی اچھا آئے گا۔ تو شجرہ جب طلب کیا جاتا ہے نا آپ سے کہ بھائی اپنا شجرہ ہمیں دکھائیں، یہ شجرہ کیا ہے؟ سند ہے۔ آپ کے سلسلے میں داخل ہوئے تو شجرہ آپ کی سند ہے، دلیل ہے کہ میں بے جڑ کا نہیں ہوں، میری جڑیں موجود ہیں، میری ان ٹہنیوں کا، میرے تنے کا تعلق، میرے پھول پھل کا تعلق گنبد خضرا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مجھے فیض رسانی وہاں سے، تبھی تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو شجرہ کیا ہوتا ہے؟ شجرہ ہوتا ہے آپ کی سلسلے کی سند ہوتی ہے۔ کراچی کے ایک سید صاحب ہے، اللہ ان کے درجہ بلند فرمائے، تو وہ عنقریب ان شاء اللہ تعالیٰ آئیں گے بھی۔ تو انہوں نے پچھلے دنوں اس فقیر سے سلسلہ کہ حضرت آپ کا شجرہ درکار ہے، تو آج ہی اس فقیر نے شجرہ سینڈ کیا ہے۔ جب آپ سے کوئی شجرہ مانگتا ہے تو وہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ شجرہ کہیں سے منقطع تو نہیں ہے بیچ میں سے،
بیچ میں سے کٹ اپ تو نہیں، لوگ بنا بھی لیتے ہیں، ہاں دکانداری بھی چل رہی ہے نا، لوگ بنا بھی لیتے ہیں، تو شجرہ بیچ میں سے منقطع نہیں ہونا چاہیے، آقا علیہ آپ کے شیخ سے لے کے حضور علیہ السلام تک بیچ میں کہیں سے کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، وہ سینہ در سینہ، تو لوگ جو جاننے والے ہیں نا وہ پہچان لیتے ہیں کہ یار ان کا جو سلسلہ ہے یہ شجرہ شریف ہے، یہ بالکل وہاں سے واصل ہے، ادھر ملا ہوا ہے، وہاں سے ملا ہوا ہے، تو یہاں پہ پھل آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دین اسلام کے اس شعبہ خاص جسے ہم تصوف کہتے ہیں، اس کے ذریعے ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔